اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 429 قبل مسیح میں پیدا ہونے والا یونان کا مشہور و معروف مفکر، شاعر اور فلاسفر افلاطون شاید پاکستان بننے سے پہلے ہی پاکستان کے قانون سے واقف ہو چکا تھا، ٹھیک اس محاورے کی مانند جو برسوں پہلے کہا گیا تھا کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی شاید اسے بھی یہاں کے سسٹم سے واقفیت ہو چکی تھی، یا پھر مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح بہت ہی دور اندیش تھا جو اس نے 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جس میں کمزور حشرات یعنی کیڑے مکوڑے ہی پھنستے ہیں اور بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ بات آج عدالت سے میاں محمد نواز شریف کو حفاظتی ضمانت ملنے کے بعد 100% درست ثابت ہو گئی، یعنی وہ عدالت جس نے نواز شریف کو اشتہاری اور سزا یافتہ قرار دیا تھا، جس سے یہ شخص جھوٹ بول کر 4 سال تک لندن میں مفروری کاٹتا رہا، وہی عدالت آج اس کی حفاظتی ضمانت منظور کر رہی ہے۔ یعنی مکڑی کے اس جالے میں نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، عمران خان ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، یا پھر کوئی بھی بااثر سیاست دان ہو، سرمایہ دار ہو، یا پھر کوئی بھی طاقتور یا جاگیردار ہی کیوں نہ ہو، قانون کے اس جالے کو چیر کر پھاڑ کر باہر آ جائے گا اور اسی عدالت کے باہر کھڑا وکٹری کا نشان بنا کر ثابت کرے گا کہ ہم قانون سے بالا ہیں۔ اور یہ کوئی ایک نواز شریف کا ہی نہیں، اس ملک کی اشرافیہ کا اس ملک پر راج جب سے قائم ہے، جب سے برطانوی راج کا خاتمہ ہوا ہے۔ انہوں نے جاتے ہوئے اپنی باقیات کو یہ ریاست اور اس کا قانون دل بہلانے اور کھیلنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے ڈھول پیٹا جا رہا تھا کہ مافیا کے خلاف اور اشرافیہ کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، بھرپور آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ یہ نوید بھی سنائی گئی تھی کہ سندھ میں ایک سسٹم کام کر رہا ہے جس کے تحت اربوں خربوں کی کرپشن کی جا رہی ہے اور جس میں ادارے بھی ملوث ہیں، اور اس سسٹم کو پیپلز پارٹی براہ راست آپریٹ کرتی ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی شدومت کے ساتھ پھیلائی گئیں کہ اب ان پر یعنی پیپلز پارٹی پر بڑا مضبوط ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جس کی ہلکی سی جھلک مکیش چاولہ اور شازیہ مری کے بہلوں سے ہزاروں ارب روپے برآمد کر کے دکھائی بھی گئی تھی، لیکن پھر وہی حسب روایت نہ وہ ہزاروں ارب روپوں کا پتہ چلا، نہ ہی پیپلز پارٹی اور ان دو عظیم رہنماؤں کا کچھ سراغ مل سکا، اور سسٹم کو ڈسکور کرنے والے بھی خاموشی کے ساتھ منہ پھیر کر نکل لیے۔ اچھا، جو لوگ اس امید پر اپنی زندگی کے باقی دن برباد کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ کسی سسٹم کو یا مافیا کو چھیڑا یا للکارا جائے گا، تو میری ان سے بڑی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ اپنا اور اپنی نسلوں کا وقت کم از کم اس انتظار میں برباد نہ کریں، کیونکہ قیامت کا تو یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن ان مافیاز کے خلاف قیامت برپا ہوگی، اس حماقت سے خود کو باہر نکال لیں، کیونکہ یہاں کام کرنے والا سسٹم یا کرپٹ مافیا اس لیے طاقتور اور مضبوط ہے کہ دودھ کی رکھوالی پر بلا بیٹھا ہے۔ یعنی سادہ اور آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سب کرائم پارٹنر ہیں۔ اگر میری بات سے اتفاق نہیں کرتے تو مشہور و معروف ڈرامہ آرٹسٹ عاشر عظیم، جو ایک CSS افسر تھا جس نے PTV سے بہت ہی خوبصورت ڈرامہ سیریل دھواں کی تھی، اس کی کہانی سن لیں۔ اس نے تو ہر بات کھول کھول کر بیان کی تھی، اور وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس سسٹم سے نکلا ہوا، اور اس سسٹم کی وہ تمام ریشہ دوانیاں اور کارستانیاں دیکھ کر اس سسٹم سے جان چھڑا کر آج کینیڈا میں اپنی فیملی کے ساتھ سکونت اختیار کیے ہوئے ہے۔ میں اکثر اظہر درانی کا یہ مشہور شعر دہراتا رہتا ہوں کہ جو پاکستان میں کام کرنے والے اس کرپٹ سسٹم پر پوری طرح صادر آتا ہے، وہ یہ کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک
جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی۔ آپ کمال دیکھیے کہ جو چینل 4 سال تک نواز شریف اور اس کے خاندان اور جماعت کو چور چور کہتے رہے، جس سسٹم نے انہیں اور ان کی جماعت کو میڈیا ٹرائل کے ذریعے سسٹم سے باہر کیے رکھا، آج وہی سسٹم ان کے استقبال کے لیے ترانے بھی پڑھ رہا ہے۔ انہیں الیکشن سے پہلے ہی چوتھی بار وزیر اعظم کے طور پر تمام چینلوں پر پرموٹ بھی کر رہا ہے۔ شاید اس طرح یہ سسٹم اپنے سابقہ گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوگا، کیونکہ اس میوزیکل چیئر کے گیم میں کرسیاں ہی 5 رکھی گئی ہیں کہ جن پر انہی میں سے کسی نے بیٹھنا ہے، یعنی کبھی سرمایہ دار تو کبھی جاگیردار، تو کبھی امانت دار تو کبھی وفادار، اور اگر دل چاہے تو کبھی ان سب کے سہولت کار۔ یہ کھیل وہ ہے کہ جسے دیکھنے کا حق تو عوام کو حاصل ہے، لیکن اس کھیل کو کھیلنے کا اختیار انہیں 75 سال سے نہیں دیا گیا۔ اب میں ان لوگوں کو جو الطاف حسین صاحب کے فالوورز ہیں اور جنہیں گزشتہ کئی سالوں سے اپنوں اور پرایوں کے ہاتھوں تکلیفوں اور محرومیوں کا سامنا ہے، انہیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم الطاف حسین صاحب کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لہٰذا جو کوئی امید یا آس لگائے بیٹھے ہیں اور جس کے لیے سوشل میڈیا پر بریکنگ نیوز کے طور پر یہ خبریں بھی چلائی جاتی ہیں کہ ہیلو کی آواز آنے والی ہے، اس سے ان ویلاگرز کی ویورشپ تو بڑھ جاتی ہے، اور کچھ لوگ اس بات پر یقین کر کے ذرائع کہہ کر بات کو آگے بھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن الطاف حسین صاحب کے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی کسی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اردو بولنے والے طبقے میں اور خصوصاً کراچی میں رہنے والے مہاجروں میں جو احساس محرومی اور احساس بیگانگی اپنی ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکا ہے، اسے دوبارہ امید میں بدل کر عالمی طاقتوں کے کھیل کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ جب آپ آج کے حالات کے تناظر میں گریٹر اسرائیل کی اصطلاح سنتے ہیں تو ماضی میں بھی گریٹر پنجاب سمیت گریٹر بلوچستان اور سندھو دیش جیسے نعروں کو پانی کا بلبلا کہہ کر اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ یہ وہ عالمی سازشیں ہیں کہ جن کے لیے سہولت کاری بھی یہیں سے فراہم کی جا رہی ہے۔ بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی ملک دشمنی کے بعد انہیں ملک کی باغ دوڑ حوالے کی جا سکتی ہے، نواز شریف صاحب کی بدترین کرپشن، سپریم کورٹ پر حملے اور اداروں کے خلاف محض آرائی کے باوجود چوتھی بار وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھانے کی تیاری کی جا سکتی ہے، عمران خان کو فوج پر حملے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کے باوجود عدالتوں سے ضمانتیں مل سکتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک اردو بولنے والے ایسے لیڈر کے جس کی سندھ کے شہری علاقوں میں بھرپور نمائندگی ہے، جس کی لاکھوں کی فالوئنگ ہے، جس کے ایک اشارے پر نہ صرف جلسے میں سکوت طاری ہو جاتا ہے بلکہ ضمنی اور بلدیاتی الیکشن میں بائیکاٹ کے اعلان کے بعد پولنگ کا عملہ مکھیاں مارتا دکھائی دیتا ہے، اس الطاف حسین کو پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی سیاسی و مذہبی جماعتیں اور پاکستان کا میڈیا ایک معمولی نعرے کو جواز بنا کر پاکستان کی سیاست سے جبری طور پر باہر رکھ کر کیا ان طاقتوں کا سہولت کار نہیں بن رہا جو 1971 میں پاکستان کو دولخت کرنے کا سبب بنے تھے؟ کیا بنگالیوں کو غدار کہنے والے آج بھی اپنی روش سے باز آنے کو تیار نہیں ہیں؟ کیا مہاجروں میں بڑھتا بیگانگی اور بیزاری کا احساس کسی محب وطن کو دکھائی اور سجائی نہیں دے رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور ہم پھر 30-40 سال کے بعد لکیر کو پیٹتے نظر آئیں۔